جب رومیوں کے خلاف مرکے ختم ہوئے، خالد بن ولید کی نگاہیں اب عراق کی سرزمین پر تھیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ظلم، شرک اور جبر نے انسانیت کو قید کر رکھا تھا۔ مدینہ منورہ سے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کا پیغام آیا، خالد، اب اسلام کا پیغام عراق تک پہنچاؤ، جہاں قیصر و کسر کی سرزمین پر خدا کے بندے غلام بنائے گئے ہیں۔ خالد بن ولید نے لشکر کو جمع کیا، ہزاروں سپاہی مگر ایمان سے لبریز دل۔ انہوں نے فرمایا، ہم زمین کے بادشاہ نہیں، ایمان کے سپاہی ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں تاکہ کوئی انسان کسی انسان کا بندہ نہ بنے۔ پہلی منزل تھی عین التمر، جہاں ایرانی فوجیں اپنے غرور میں مست تھیں۔ انہوں نے سنا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں تو ہنسنے لگے، مگر جب پہلی صبح سورج نکلا تو ان کے خیموں میں آتش کدا بجھ چکا تھا اور اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے عراق کے مختلف علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ ہر میدان میں دشمن تعداد میں زیادہ ہوتا، مگر ایمان کا جوش ان پر بھاری پڑتا۔ وہ فرماتے، ہم لڑنے نہیں آئے، تمہیں حق دکھانے آئے ہیں۔ اگر تم ایمان قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، ورنہ پھر میدان تمہارا اور ہمارا فیصلہ کرے گا۔ خالد کے کردار، شجاعت اور انصاف سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ جہاں وہ جاتے وہاں عدل قائم کرتے اور لوگوں سے کہتے، اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلتا ہے۔ جب عراق کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند ہوا تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا، خالد وہ تلوار ہے جسے اللہ نے اپنی راہ میں نیام سے کھینچ لیا ہے۔ خالد بن ولید نے عراق میں صرف زمینیں نہیں جیتے، انہوں نے دل جیتے، عقیدے بدلے اور تاریخ میں اپنا نام سیف اللہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا۔